سب سے پہلے تو امین، میں آپ کو خاص طور پہ یہ جو آپ نے نیا انیشیٹو لیا، میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایلانگو، I want to thank you for World Bank to helping us in this very important initiative۔ میں سب کو بابر علی صاحب آپ کے لیے اور ہمارے محمود خان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان بزدار آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا کہ دیکھیں ہماری آبادی جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے، اگر ابھی ہم نے اپنے یہ علاقوں کو نہ بچایا تو ہماری آنے والی نسلوں میں، ہمارے بچوں میں کسی کو بھی وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان میں، تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، جس طرح کی پاکستان میں خوبصورتی اللہ نے دی، جس طرح کی ہمارے ناردرن ایریاز، پہاڑی علاقے، زیادہ تر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے ابھی تک کہ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی، فرق کتنا زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں 12 ایکولوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں، 12 زونز ہیں، کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں، وہ چھٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے یا ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے، ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے، جس طرح کی وائلڈ لائف ہے وہ بھی مختلف ہے، آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں۔ تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اب جو مجھے دوسری چیز پسند آئی وہ یہ کہ ہمیں ابھی تک نیشنل پارکس کو ایڈمنسٹر کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم نے چلانا ہے، وہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس میں سارا کچھ، درخت بھی کٹ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیشنل پارک کو پرزرو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے امین انیشیٹو لیا IUCN سے اور باہر جو سمجھتے ہیں نیشنل پارکس کی پریزرویشن، اور دوسری ایکو ٹورزم، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچی، تو وہ اب KP کے اندر انہوں نے محمود خان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور وہ جو زونز میں بنایا ہوا ہے، میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاز نہ بنے ہوں، جب تک آپ کو پورا نہ پتہ ہو کہ جب نیا علاقہ کھلے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز الاؤ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ مثلا کئی ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے، وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے، اس طرح کے علاقے ہیں۔ وہاں گاڑیاں چلے گی وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ بابر علی صاحب کو پتہ ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسا تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ، یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لاز تھے، وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں، کدھر نہیں بنا سکتے، یہ اس طرح شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا۔ وہاں شارٹیجز ہیں، پانی کی ہیں، بڑے اگلے مسئلے آئیں گے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں اگر کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے، بائی لاز نہیں بناتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے۔ یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے، اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کو تباہ کر دیں۔ ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ، اس کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں، یا اس طرح کے کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں، ویجیٹیشن ایسی ہے، یہاں جانور بھی ہیں، لیکن یہ بڑے یونیک ہے مرغلہ میں، اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے
کہ یہ جو کے پی سائٹ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچائے گی اس پاک کو. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے 70 سال میں کیا ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور آہستہ آہستہ ہمارے فارسٹ ہمارے جنگلات بھی ختم ہوتے گئے. ہم نے جو ہم نے کیا کہہ رہا ہوں ڈیولپمنٹ کی اس پہ بھی کوئی سوچا نہیں. تو جو علاقے میری زندگی میں ہم نے دیکھے تھے پرزرو ہوئے اور خوبصورت علاقے اور وہاں درخت بھی تھے اور وہ بچے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ سارے علاقے تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری آبادی 3 گنا بڑھ چکی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. تو جیسے جیسے آبادی پھیل رہی ہے ہم ان علاقوں میں جا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں جن علاقوں کو ہمیں بچانا چاہیے. تو آج جو یہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے 15 نیشنل پارکس کا, مجھے خوشی ہے کہ سارے صوبوں کے اندر یہ پارکس بن رہی ہیں, سارے صوبے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس کے اندر اب ہم گائیڈ لائنز دیں گے یہاں سے پوری طرح کہ کیسے ان نیشنل پارکس کو پرزرو کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نیشنل پارکس بچیں گے نہیں. ہم نے اس طرح نیشنل پارکس بنانی ہے اور وائلڈ لائف کو کہ جو مقامی لوگ ہیں جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی اس میں سے ملے, ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پارک بنے گی تو ہماری زندگیوں بہتر ہو جائیں گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو پرزرو کیے ہیں چترال کے اندر, میں جا کے جو دیکھے آئی بیکس کو جو انہوں نے پرزرو کیا ہے وہ صرف اس طرح بچ گئے ہیں, نہیں تو ابھی تک آئی بیکس غلط طریقہ سے شکار کر کے ختم کر دینے تھے. لیکن آج آپ جا کے دیکھیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس میں سے فائدہ نظر آتا ہے, وہ لمیٹڈ شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہ جو شکاری ہے وہ پیسے دیتا ہے, وہ پیسے لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں, وہ مقامی لوگ ہی آئی بیکس کو بچا رہے ہیں اب. اور وہ آئی بیکس اب یعنی پہلے جتنے تھے اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی طرح سنو لیپرڈ ہے, وہ دنیا دیکھنے آنا چاہتی ہے پاکستان, وہ چند دنیا میں ملک ہے جدھر سنو لیپرڈ ہے ابھی بھی. اس کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا پلان کرنا پڑے گا. اور بھی ہمارا جو مارکو پولو شیپ ہے وہ بھی دنیا میں چند ملکوں کے اندر ہے. اس طرح کی اور بہت جانور ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں, اور یہ بچیں گے تب جب مقامی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, وہ ایڈمنسٹریشن میں حصہ لیں گے, یعنی اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ایک علاقے کو ان کی ہم تنخواہیں دیں گے, ان کی جب روزگار وہاں سے ملے گا تو ان کا انٹرسٹ ہوگا ان علاقوں کو بچانے کا. اور آخر میں یہ جو ایکو ٹورزم ہے, ہم یہ اب جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو نئے علاقے ہم کھول رہے ہیں, محمود خان آپ کے کے پی کے اندر جو نئے آپ علاقے کھول رہے ہیں, ان کے لیے پہلے کھولنے سے پہلے ضرور آپ کے پاس بائی لاز ہونے چاہیے. اور یہ جو ایکو ٹورزم کے جو امین آپ کا کام ہونا چاہیے کہ جو آپ نے دنیا کو کہا ہوا ہے کہ مثلا امریکہ میں نیشنل پارکس کی بڑی زبردست ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, آپ نے ان سے پوری انفارمیشن لینی ہے وہ کیسے ہم اپلائی کریں گے, کس طرح کی ہمیں وسائل چاہیے, اور جو بھی وسائل ہوں ہمیں خرچ کرنے چاہیے یہاں, کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. جو فائنل چیز وہ یہ کہ ہمیں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمیٹ چینج ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں اس چیز سے. اور ہمیں اس لیے خطرہ ہے کہ ہمارا جو پانی آتا ہے دریاؤں میں وہ آتا ہے گلیشیئر سے, اور جیسے جیسے موسم گرم ہوگا یہ پانی کم ہوتا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے ایک تو ہم جو 10 بلین 10 ارب درخت اگا رہے ہیں, ایک تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا, لیکن دوسری چیز یہ جو ہم گرین ایریاز اپنے جو پارکس پرزرو کریں گے یہ بہت بڑا ایک پارٹ پلے کرے گا فیوچر کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. تو میں پھر سے امین آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور یہ ساری گورنمنٹس کو, صوبائی گورنمنٹس کو, میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے. اب تک کسی بھی گورنمنٹ نے, ہماری کسی گورنمنٹ نے اس کو ایک پرائرٹی نہیں سمجھا, کسی نے اس کو یہ نہیں سمجھا یہ کتنا ضرورت ہے ہماری اپنی یہ گرین ایریاز, اپنی پارکس کو پرزرو کرنے کے لیے, اور یہ ٹائم ہے پرزرو کرنے کے لیے. اور میں آپ سب کے لیے, عثمان آپ بھی ہیں سی ایم
کے پی پنجاب. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے اے جے کے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے لیے کہ دیکھیں شہروں کے لیے میں نے پورا زور لگا رہا ہوں آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے. ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں. کوئی ٹاؤن پلاننگ تو تب ہوگی جب شہر کے ماسٹر پلان ہو گئے. ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں تو کیا یہی نہیں پتا شہر پھیلتے جا رہے ہیں. نہ ہم وہاں ان کو سیوریج دے سکتے ہیں لوگوں کو, جو ہماری لائنز ہیں بجلی گیس وغیرہ ویسٹ ڈسپوزل, وہ اتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کو صاف نہیں رکھ سکیں گے. تو جب پہلی سٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا, نیکسٹ سٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا, اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امیونٹیز دینا چاہتے ہیں. یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے. اپنی یہ جو گرین اور کلین پاکستان ہے اس کا انشاءاللہ یہ جو ٹاؤن پلاننگ, ماسٹر پلان, ٹاؤن پلاننگ کر کے اپنے شہروں کو بھی بچائیں گے. بہت بہت شکریہ جی.